السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت سورہ فاتحہ آیت نمبر 3۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین، یعنی کہ بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کا مالک ہے۔ آج بڑے بڑے حکمران اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہیں، کوئی ایٹم بم پر نازاں ہے، کوئی اپنی معیشت کے حجم پر، کوئی اپنی فوجوں کے انبار پر، لیکن یہ سب چند دن کی کہانیاں ہیں۔ تاریخی گرد میں یہ سب تاج و تخت دفن ہو جائیں گے اور قیامت والے دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی بادشاہت گونجے گی۔ ظالم طاقتیں آج معصوموں کا خون بہا رہی ہیں۔ فلسطین، کشمیر اور شام کے مظلوم چیخ رہے ہیں، لیکن عالمی عدالتیں اندھی بنی ہوئی ہیں، اقوام متحدہ بہری ہو چکی ہے۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ انصاف صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں ہوگا۔ وہاں نہ کوئی اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہوگا، نہ کوئی امریکہ کی وکالت کرے گا، اور نہ کوئی طاقتور کی ڈھال بنے گا۔ سرمایہ دار آج سمجھتے ہیں کہ دولت کے بل پر سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، میڈیا ان کی زبان بولتا ہے، قانون ان کی مرضی سے بدلتا ہے، مگر قیامت کے دن نہ ڈالر کام آئے گا، نہ سونا، نہ چاندی، وہاں صرف اعمال کی کرنسی چلے گی۔ مسلمان آج کمزور ہیں، تقسیم شدہ ہیں اور اپنے ظالم حکمرانوں کے رحم و کرم پر ہیں، لیکن مالک یوم الدین کی یہ صدا مومن کے دل میں یقین پیدا کرتی ہے کہ یہ کھیل لمبا نہیں، انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ طاقت کے محور بدل جائیں گے اور حساب کے دن ہر ظالم رسوا ہوگا۔ یہ آیت صرف ڈراوا نہیں بلکہ تسلی بھی ہے، مظلوم کے لیے پیغام ہے کہ تمہاری خاموش چیخیں رائیگاں نہیں جاتی۔ رب کے ہاں ایک دن مقرر ہے جہاں انصاف پورا ہوگا اور جہاں کوئی بھی حق دبا نہ سکے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا کی سیاست اور معیشت کے فریب میں مت پڑے۔ اصل بادشاہت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ظلم دیکھ کر مایوس نہ ہو، حساب کا دن قریب ہے۔ اپنے اعمال کی تیاری کرو، کیونکہ وہاں کوئی وکیل، کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ امت کے زوال پر غمگین ضرور ہو، مگر یقین رکھو کہ اصل فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ظالموں کے زمرے میں نہ لکھنا، مظلوموں کی دعاؤں کا حصہ بنانا۔ یوم الدین کے دن ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا اور اپنے عدل کے دن ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین۔